وَزَيَّنَ لَهُ الْهُدَى۔ اس تو بعد کہ ہدایت، سنت، دین، شریعت، دلیل اس کے علم آ جائے۔ ایک صورت ہے کہ مسئلہ علم کی نہ ہو، اور دوسرا لائیو تو نہیں چلا، اس کو معذرت ہے کہ لائیو احسان صاحب تھوڑے کو لائیو نہیں چلا، یہ پروگرام اوپر سوپ ہو جائے، کل کون کرے دوڑا پروگرام دلیل پڑھنا ہے، حجت پڑھنا ہے، بالکل کسی بیٹھ نہیں چڑھا۔ یہ تو بھی بہتر ہوئی میں آپ ہی چل پاؤں آرڈر لائے جڑا ہے یہ دلیل نہ پڑھ۔ یہ صورت ہے کہ مسئلہ علم سے قضائی اور یہ ایک الگ بات، علم نہ ہونا، علم حاصل نہ کرنا، شریعت تو دور رہنا، قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا۔ یاد رکھیں کہ کفار نہیں صرف دنیا اور اہل اسلام مومنہ گئی دنیا بھی اور ساتھ آخرت بھی۔ غفلت یہ ہے کہ اساں اپنا چیپٹر موضوع آخرت کو سمجھے گی، اسی اس طرح جی رہے ہیں جس طرح ساڑھے لیے صرف دنیا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، اولاد، شادیاں، بیاہ، بچے، کمانا، کوٹھی مکان بنانا، بڑھاپے میں جانا اور مر جانا، یہ زندگی کفار کی۔ مسلمان کی زندگی کا اصل موضوع آخرت ہوتی ہے۔ دنیا ہوئے نہ ہوئے، روے نہ روے، آخرت قائم ہے، آخرت محفوظ ہوئے، آخرت بھی جڑا سی کمانے میں کل نہیں، مستقبل نہیں۔ یاد رکھیے ساڈا کل آخرت، مسلمان کا مستقبل آخرت، کفار کا آج ہی آج بھی کافر کا آج کل آئے گا تو پھر اس کا آج پرسوں آئے گا تو پھر بھی اس کا آج ہی ہوئے گا، کل اس کا ہے ہی، کل ساڈا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، کل ساڈا ہے، آخرت، قیامت، حشر، حساب و کتاب، جنت، یہ ساڑا کل اس نے سوارنے کی کوشش۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر بندہ اپنے ایمان نو، عقیدے نو، اسلام نو، دین شریعت نو اہمیت اے تصور جو نکلے، اپنے گروہ بندی جو نکلے کہ جس گروہ میں ہے وہ بس ایک چیز، نہ میں پوچھنا، نہ دسنا، نہ ویکھنا، نہ پڑھنا، نہ تلنا ہے۔ مومن دے انداز نہیں ہے، مومن سوچتا ہے جو میں کر رہا ہوں ہے صحیح ہے، جس دے اتنے میرے پاس کوئی دلیل شریعت موجود، یا میں دنیا کی طرح اندھا ہو کے کسی دے پیچھے چل رہا ہوں، جب پیر میں پنجالی جو دیتا جائے تو اس طرح چکر کٹتا رہتا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، اسی لینڈ چلنا۔ مومن بصیرت والا
سوچتا ہے، پرکھتا ہے، جو یہ بندہ بات کر رہے صحیح کر رہے اس کا وزن کر رہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ مسئلہ علم ہی نہیں، اور دوسری صورت ہے کہ مسئلہ علم ہی موجود، اشتہارات بار لگے کہ آج درس ہوئے گا، پورے پنڈ نے سنیا بھی ہوئے گا، پڑھیا بھی ہوئے گا، لیکن بہت سارے لوگ اس وجہ تو نہیں آئے ہوں گے کہ یہ جلسہ ایک پروگرام سارے مسلک کا نہیں، ایسا نہیں چاہتے۔ لیکن یاد رکھنا اشتہار یہ دعوت قیامت کو بڑے خلاف حجت ہوئے، جیڑا کہتا ہے میں نے بات پہنچی نہیں، میں بات سنی نہیں، میں گیا نہیں، جو آواز آئے گی نا لم یأتکم نذیر، دونوں ڈرانا کا دسن سمجھانا میں کوئی نہیں آئے، اس ویلے جواب کی ہوئے آئے سن، لیکن اصل جھٹلائے سن، آئے سن اصل دعوت پہ غور ہی نہیں سکے، آئے سن اسی گروہ شریک سا کسی کا بھی اشتہار چلتا ہے، سنو اس بات کو بولو، اس بات کو پڑھو، کسی مسلک کا کوئی خطیب آندا ہے اور سنو اس کی بات کو پرکھ پڑتال تحقیق میزان تے پیش کرو، تھوڑے پر میزان قرآن اور حدیث موجود، اس دے فہم تھوڑا جہا حاصل کرو۔ جڑا شخص نافرمانی کرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس تو بعد کہ ہدایت آ جائے، دلیل آ جائے، علم آ جائے، شریعت تک علم ہوئی، اور اس تو بعد مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور پیروی کرے، اتباع کرے المؤمنین کے راستے تو علاوہ کسی اور راہ، مومنہ دا راہ چھوڑ دے ہوئے کسی اور راہ پر چل رہے۔ اس آیت ذرا غور کرو، دو ہستیاں کا ذکر، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنہ دا راستہ چھوڑے۔ یہ مومنین کون ہے؟ جس دن یہ آیت مبارکہ آئی سی، جبریل علیہ السلام لے کے آئے سن، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے پڑھی سی، نبی علیہ السلام نے اس آیت کو صحابہ کرام کو سنایا سی، اس دن الرسول تو مراد کون سن؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہاں تے جبریل آئے سن، جنہاں تے آیت مبارکہ آئی سی، جو سنا رہے سن، جنہاں تے سینے پاک تے آیت اتری سی، جنہاں اس آیت کو پڑھیا سی، خود اس تے مخاطب آپ کی سن، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، تو جنہیں سامنے موجود سن، وہ کون سن؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، المؤمنین تو مراد بالاتفاق اس دن جدو یہ آیت نازل ہوئی سی، اس دن اس آیت المؤمنین تو مراد جب الرسول تو مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی طرح المؤمنین تو مراد بولو صحابہ کرام۔ ان آیت کا معنی بنے گا جیڑا بندہ عمدن جان بوجھ کے علم آ جان تو بعد، قرآن و سنت کی دلیل آ جان تو بعد، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حدیث، دین، شریعت، عقیدے، ایمان کی کرے مخالفت، اور راہ چھوڑ کے صحابہ دا کسی اور راہ پر چلے، اس بندے نو اسی کی کرنے نوّلِّهِ مَا تَوَلَّى، چونکہ یہ دلیل تے غور نہیں کرتا، چونکہ علم آ جان تو بعد فرقہ پرستی اختیار کرتا ہے، چونکہ قرآن و سنت دے ہون دے باوجود وہ اپنے گروپ، اپنی مسلک تے منہج تے پیر فقیر بزرگ امام اپنے گروپ دے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس نے اس دلیل کو چھوڑے، قبیلہ گروہ صحابہ کرام کی جماعت کو چھوڑے، لہذا اسی انہوں صدا دینے اور رسول رحمت کی مخالفت تھی،
اور صحابہ کرام کے راہ نو چھوڑن دی سزائی دے نولی ما تولا جدھر پھر وہ پھرنا چاہتا ہے وہ پھردا جاندا ہے اسیوں دی بات ڈور نو نمیا کر دینے وَأُمْلِي لَهُمْ اسیوں نو مولا دیتی رکھنے پھر اس کو دل دل پھنستا جاندا ہے اس کو دوسرے لفظ سے کس طرح بیان کیجیے کہ اسیوں اس کو عقیدہ توحید نو چھین لینے اس کو سنت اتباع دی توفیق چھین لینے وہ شرک بدعات دی خلافات دے مفہومات ان پھنس جاندا ہے جتوں نکلن دی کوئی صورت نظر اس کو نہیں آندی حالانکہ اکھاں نال ویندا ہے لیکن بصیرت ختم ہو جاندی ہے دل اس کا موجود ہے لیکن سوچ تصور وہ ختم ہو جاتا ہے کان اس کے موجود نے ہر گل سنتا ہے لیکن قرآن و سنت سنن دی اور سمجھن دی وہ دے اندر قوت وہ اسی ختم کر دینے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ اس وقت پردہ اس طرح پہ جاندہ ہے کہ انہوں شرک مزین ہو کے نظر آندہ ہے بدعات کو سونیاں محسوس ہوندیاں نے سنت کو دور ہوتا جاندہ ہے اور اہل حق تو اہل ایمان کو دور ہو کے انہاں دی نفرت ہو دے دلے بہ جاندی ہے حتیٰ کہ ونسلہ جہنم کسی دلدلی پھنس کے مر جاندہ ہے پھر اس کا ٹھکانہ اس جہنم ہے اور اس تو برا راستہ برا ٹھکانہ اور کوئی نہیں یہ ہے اس آیت کا سادہ یا مفہوم اور معنی ہن ذرا غور فرمائیے کہ جیڑا بندہ مخالفت کرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سنت شریعت دی اور صحابہ دے راہ نو چھوڑے گویا صحابہ کرام دا راہ جڑا ہے وہ شریعت نے متعین کر دیتا ہے کہ اہل حق وہ بندہ ہوتا ہے اہل حق وہ گروہ ہوتا ہے جڑا فرما برداری کرے نبی علیہ السلام دی اور صحابہ کرام دے راہ دے چلتا رہے ذرا اس آیت نو اس حدیث نال ذرا جوڑنے تاکہ مطابقت نظر آئے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ہے جہاں پہ اتر دی آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ میرے تو پہلے بنی اسرائیل قوم جڑی سینا وہ توجہ ہے میرے وہ 72 فرقے تقسیم ہو گئی سی موسیٰ علیہ السلام نے جان تو بعد وہ کتنے فرقے بن گئے سن 72 گروہ تقسیم ہو گئے سن میری امت یہ آپ کی خبر ہے یہ معنی نہیں کہ فرقے تقسیم ہونا جائز ہے یہ آپ کی خبر ہے اور خبر اللہ دی ہوئی نا بندہ سوچ سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کس طرح پتہ چل گیا کہ میری امت میرے جان تو بعد انہیں فرقے 73 فرقے تقسیم ہو جائے گی یہ تے دعویٰ غیب ہے یہ تے خبر غیب ہے یہ کس طرح محسوس ہویا ہے نبی علیہ السلام رو یاد رکھیے آپ کی شان دا مقام اور آپ کی ذات دا خاص ہے کہ آپ اس وقت تک بولتے نہیں جب تک عالم الغیب اپنے فرشتے جبریل نو وحی دے کے خبر پہنچائے نہ جب تک خبر نہ آئے آپ بولتے نہیں جب خبر آوے مگروں اور اس کو سن کے بولیا جائے پھر اس کو فاٹے علاقے غیب آندر توجہ ہے میں ایک تو انہوں خبر سنا ہوا اخبار تو پڑھ کے ریڈیو تو سن کے کسی نیٹ تو میڈیا تو سن کے خبر پر ہوتا سا کہ اس طرح خبر آئی ہے تو یہ کہو گے نا کہ میں جو کہوں گا میں ٹی وی تے خبر سنیے ریڈیو تے خبر سنیے اخبار کو خبر پڑھیے تو میں تم سنا رہے ہیں سارے پنڈ پتہ لگ جائے گا اب میں غیب جاننا تسی کہو گے ایک خبر سنی پڑھی تو دسیے نا ایویں ہو جائے جویں میں دسا ایویں ہو جائے جویں میں دس کے جاواں تو مذرب میں تو دس کے جاواں سیدائی کو دھرنا ہونا تو پتہ ہے جو ہو جائے تسی کہو کہ میں غیب جاننا وہ تے خبر تھے اخبار تھے وہ تو میڈیا تے ہے کہ دھرنا ایک دینا ہے تے جو ہو جائے تو میں غیب نہیں جانتا کیونکہ وہ خبر میں پڑھی خبر میں سنی
تو ہمیں جانا آئے تھے رہا میں غیب نہیں جانتا اس لیے کہ میں وہ خبر پڑھی ہے سنی جنہی پڑھ کے سن کے دسی جائے وہ غیب نہیں ہوئی کہ اصول ایک سامتا ہے تے پورے پنڈ بستی چ میں بڑے پیار محبت نہ کہا گا ایک خبر ایسی کوئی بیان کرے کوئی ایک خبر جڑی نبی علیہ السلام نے امت کو دسی ہوئے تے نال فرمایا ہوئے کہ جبریل دے آن تو بغیر اور وہی تو بغیر میں از خود دس رہا ہوں جبریل نہیں آیا وہی نہیں آئی اللہ والا پیغام نہیں آیا القاء نہیں ہوا خواب عبادت میں دکھائی نہیں گئی میرے الہام نہیں ہوا جبریل نہیں آئے وہی نہیں آئی میں خود بیان کر رہا ہوں کوئی ایک ایسا واقعہ کوئی ایک ایسی خبر کوئی ایک ایسی حدیث جنہیں سرات ہوئے بلکہ ایک حدیث پڑھنا نبی رحمت علیہ السلام میدان جنگ جنہیں ایک صحابی دوڑے آئے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے میں کافرانہ لڑتا لڑتا اگے ودتا ایوے صفحہ میں گھستا چلا جاؤں کافر مارتا جاؤں حتیٰ کہ میں شہید ہو جاؤں تو میرے سارے گناہ معاف ہو کے میں جنت داخل ہو جاؤں گا نبی علیہ السلام رحمت اللہ خوشخبری ہے یہ پیچھا نہ ہٹے ہیں جی دوڑتا جاؤں لڑتا جاؤں کافرانہ مارتا جاؤں تیرے ہوتے حملہ ہو جائے تو زخمی ہو کے شہید ہو جائے تو میں محمد تنو ضمانت دینا کہ تیرے سارے گناہ معاف وہ پچھاتے ہٹے دوڑے خوشی نہ پھر تو میں ایویں کروں گا ایویں دوڑے جا رہے کہ میں پچھا نہیں ہٹاں گا میں آگے پڑھ جاؤں گا من خوشخبری مل گئی ہے جنت دی وہ تو جبریل آ فرمایا یا رسول اللہ اس بندے کی میں تجھے خوشخبری دے دیئے واپس کرو وہ واپس آئے فرمایا یا رسول اللہ ہوگا فرمایا جدو تو میرے کو آیا سے نا تو خبر میرے کو سوال کیتا سی وہ دو مسئلہ ہے انجے اس کہ جے تو آگے پڑھتا جاویں تے لڑتا جاویں تے شہید ہو جاویں تے تو ہے جنتی تیرے گناہ معاف غلطیاں معاف ہر چیز معاف تے جدو تر میں دسیا تو پیچھے نو ہٹے تو آسمان تو جبریل آ گیا اس نے فرمایا اللہ دے جنہوں بلا کے دسو قرضہ معاف نہیں ہونا اس صحابین بلا کے دسو کہ قرضہ جس دا دیمڑے وہ معاف نہیں جے ہونا وہ دینا پڑھنا ہے وہ ساتھ ہے وہ تاں تو دے کے فشید ہوئے تاں قرضہ معاف نہیں ہونا میرے کو ابھی اسی وقت جبریل آئے یہ مطلب ہے جبریل آندے سن تے بولتے سن تے آپ فرما رہے ہیں کہ میری امت پہلی اقامات 72 گروہ تے میری امت 73 گروہ تقسیم ہوئے گی اور ایک خبر یقینی ہے خبر وحیدی ہے غیب کی ہے خبر غیب تھی لیکن نبی علیہ السلام نے قدوں نصیحے جدو آسمان تو وہی آئیے قرآن کے الفاظ فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا تھوڑی زبان اللہ تو من نظر آتا ہے تھوڑا دل سے بیتھی پاس کر جائے فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی نال نہیں کھول دے رب دی مرضی نال لہذا خبر یقینی وہی حدیث میرے توڑے میرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کتنے فرقے تقسیم ہوئے 73 نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت 73 فرقے تقسیم ہو جائے گی 73 فرقے تقسیم ہو جائے گی جدو تسی جٹ زمیندار اپنے دارے بیٹھ کر دے بیٹھے ہو تو فرقے نکالے شروع ہو جاوے کہ پتہ تسی کی آتے ہو جی حضور فرما گئے سن حدیث ہے فرقے پڑھنے
وہ بن گئے یار فرقے بڑھنے ایک تھوڑی جی ڈنڈی مار دیو یہ دس دیو کہ فرقے بڑھنے اگلی گل نہیں دس دے کہ کتنے بڑھنے تے اے بھی گل تسی نہیں دس دے کہ سارے ٹھیک نہیں یا سارے جو کوئی کتنے ٹھیک نے اے ڈنڈی بھی نہ ماری کرو جی میں مگروں حدیث سنائی آندے ہو نا میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت 73 فرقے بن جان گے 73 فرقے بن جان گے یہ حدیث مشہور بھی ہے سارے بندے دے لمے جٹا دے لمے بھی کہ فرقے بننے کتنے بننے 73 نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت 73 فرقے بن جان گے 73 فرقے ہوں تسوں جب سن دے رہو 73 فرقے پھر اگا پتا تسی کی آندے ہو جتنے کوئی لگیا جی انہوں لگیا رہنا سارے ٹھیک نے اے تو جھوٹ شروع ہوتا ہے مولویاں دا بھی جھٹاں دا بھی زمینداراں دا بھی جتنے کوئی لگیا رہنا سارے ٹھیک نے یہ تو تک حدیث صحیح سی کہ فرقے بن گئے اگلے الفاظ نبی علیہ السلام کلہم فی النار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دینا 72 جہنم میں جان گے آپ نے فرمایا 72 جہنم میں جان کلہم فی النار الا واحدہ آپ فرماتے ہیں 73 گروہ جو سارے گروہ جہنم اندر سوائے ایک گروہ دے ایک گروہ جنت دے جائے گا کتنے گروہ جنت دے جائے گا تو سویرے تو یہ کہا سارے ٹھیک ہیں اور رات تک کی ٹائم ہویا دسو 10:15 چلو تقریباً 10:15 شروع کنے بجے ہے 10 بجے پکے رہا ہے 10:15 ہوگا ایک بندہ پہاڑے جوڑ کے کہا میں نہیں تو ہمتی لگی ہے سویر دے 10:15 میں کیا گیا رات دے 10:15 ایک بندہ پہاڑے جوڑ کے کہا میں نہیں تو ہمتی لگی ہے دوپہر دے سویر دے صبح دے 10:15 اسی شیخ نو کبھی یا کسی بزرگ نو کہیے یار میں آنا رات دے 10:15 نہیں میری کھڑی موبائل ہر چیز دس رہی ہے سارے بندے کہہ رہے رات دے 10:15 نے ایک بندہ آتا ہے صبح دے 10:15 نے درد تسی فیصلہ کرو وہ ٹھیک ہے کہ اسی ٹھیک ہے جڑا منصف پڑے وہ دونوں ویکھے تے کہے یار دونوں بندے مینوں صحیح لگدے ہو شریف لگدے دونوں ٹھیک ہو تو دونوں ٹھیک نہیں ایک کا حلال ہے ایک کا حرام ہے ایک کا ناجائز ہے دوسرا ناجائز ہے ایک کا توحید ہے دوسرا کا شرک ہے تسی دونوں ٹھیک ڈنڈی کیوں مار کیوں نہیں فیصلہ کرتے انصاف تے جدو حدیث آ گئی کہ سارے ٹھیک نہیں ہون گے ایک ٹھیک ہوئے گا وہ ایک ٹھیک کیڑا ہے ایک تھوڑی جی ذمہ داری ہے میری اور تہاڈی جڑی محبوب کی طرفوں لگ رہی ہے کہ تلاش کرے ہر فرقے دے پیچھے ہمیں نہ لگ جائے کل حزب بما لدیہم فرحون ہر گروہ اپنے عقیدے تے خوش بیٹھا ہے خبردار ہر گروہ جو کبھی وہ نہ منی جایا تحقیق کریا جے ریسرچ کریا جے پڑھیا جے مطالعہ کریا جے 73 وچوں ہجے تے ساڈے پاکستان وچ 5-6 فرقے نے جے 73 بن گئے تے کیویں توں لبن 73 جو لبنا مشکل کتنا ہوئے گا جے تو 5 چوں نہیں لبن دیا 4 چوں نہیں لبن دیا 4 گروہ جو 5 جو تسی تو سارے ٹھیک نے جو سارے 73 پورے ہو گئے گجرات میں پھر کون تلاش کرے گا ٹھیک کیڑا ہے حق کیڑا ہے باطل کیڑا ہے آئیے تلاش کیجئے پڑھیے فرض ہے تو آٹے ہوتے دونوں صادقین جڑا سچے اگلا مل جائی یہ میرے اور پہاڑے تے لازم ضروری ہے فرض اس دی تلاش کسی آیت موجود ہے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ
وساءت مسیرا۔ جڑا نافرمانی کرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی واضح ہدایت ہو جان تو بعد اور صحابہ کرام دا راستہ چھوڑ دے، مومنین دا راستہ چھوڑ دے، اور حدیث سننا نبی علیہ السلام نے فرمایا 73 گروہ بن جان گے، 72 جہنم اندر، 1 گروہ جنت دے اندر۔ صحابہ کرام نے پوچھا محبوب جی جدوں 73 گروہ بن جان گے، جدوں یہ امت گروہ فرقے تقسیم ہو جائے گی، اس ویلے جڑا گروہ ٹھیک ہوئے گا، حق ہوئے گا، جنتی ہوئے گا، طائفہ منصورہ ہوئے گا، وہ جماعت دی کوئی علامت نشانی یا کوئی نام دس دو۔ نبی علیہ السلام نے نام نہیں دسے، نشانی دسیے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، جدو میری امت دے کئی فرقے بن جان گے، انہاں وچوں پہچانن واسطے فرقہ وہ ٹھیک ہوئے گا، حق والا وہ ہوئے گا، کامیاب وہ ہوئے گا، جنتی وہ ہوئے گا۔ قرآن و سنت دے مطابق وہ تم سمجھ لینا گروہ نو، کیڑے گروہ نو؟ فرما ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج دے دن جس چیز تے میں اور میرے صحابہ نے، تو یہ روایت الفاظ کچھ مختلف نے، ما انا علیہ واصحابی، ایک روایت اندر اليوم دے الفاظ نے، آج دے دن جس دن حدیث نبی علیہ السلام نے پڑھی ہے، فرما آج کے دن، آج دا دن جس دن حدیث رسول اللہ دے نازل ہوئی ہے، جس دن نبی علیہ السلام نے ساری سنوں پڑھے فرمایا ہے جڑا گروہ اس دن، جڑا گروہ آج جس پر میں ہوں اور میری یہ جماعت، میں اور میری جماعت، میں اور میرے اصحاب، میں اور میرے ساتھی، جس چیز پر آج میں اور میرے اصحاب کھڑے ہیں، مَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي، جس چیز پر آج میں اور میرے صحابہ موجود ہیں، جیڑا گروہ اس عقیدے پر قائم رہے گا، میں محمد ضمانت دیتا ہوں وہ گروہ حق پر ہوگا۔ وہ حق پر کون ہے؟ دوسری حدیث ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہا ہوں، میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میں اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت، اور ساتھ ضمانت دیتا ہوں جب تک ان 2 چیزوں کا تمسک، تعلق، پکڑ مضبوطی سے رکھو گے، ضمانت دیتا ہوں لن تضلوا، ہرگز تم گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ ہم گمراہ نہیں ہیں، اس لیے گمراہ نہیں ہیں کہ ہمارے پاس وہی آج بھی ہے نعرہ کہ اہل حدیث کے 2 اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ایک قرآن ایک حدیث، ایک قرآن ایک سنت۔ ہمارے عالم کی کوئی کتاب ہمارے پاس فقہ کی صورت میں نہیں ہے جو ہم نے لکھی اور لکھ کے قرآن و سنت سے ہٹ کے اپنی بات کوئی منوائی ہو، نہ ہمارا کوئی اپنا سلسلہ ہے، نہ کوئی ہمارا استان ہے، نہ کوئی ہمارا گروہ ہے، نہ ہی ہم نے کوئی فرقہ وارانہ نام رکھا ہے، نہ کسی ہستی پر، نہ کسی بستی پر، نہ کسی شخصیت پر۔ آج بھی ہم ایک نام پر موجود ہیں، آل الحدیث، حدیث والے، کتاب و سنت والے۔ حدیث کا قرآن کی صفت بھی حدیث ہے، حدیث کا حدیث کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، قرآن کے صفاتی نام بھی حدیث ہے۔ جو دونوں کو مانے اللہ کی کتاب و سنت وہ اہل حدیث ہوتا ہے۔ ہم نے نام کسی بستی پر، کسی شخصیت پر، کسی ہستی پر، کسی امام پر، کسی ٹوپی پر، کسی پگڑی پر، کسی رنگ پر قائم نہیں۔ پہچان ہماری حدیث ہے، اور نہ بچھونا قرآن و سنت ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ قرآن میں حدیث میں ہے، وہ نہیں کرتے جو قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ اس غصے میں وہابی کہو، گستاخ کہو، غیر مقلد کہو، نجدی کہو، جو تمہارا جی چاہے کہتے رہو، آج بھی کتاب و سنت پر قائم ہے، قیامت تک کتاب و سنت پر قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ توجہ ہے ہماری، ناراض نہیں ہو، سخت نہیں گل ہو رہی، چلو بچا لو۔ میں اصل جب بیمار سن میں دعا کی تھی بھی اللہ صحت پہلے تھوڑا جہا اور